نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری بار غسل دیتے وقت کیا معجزہ ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ جب حضرت علی نے غسل دیا تو پھر جو معجزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری وقت پیش آیا وہ کیا تھا؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے۔ ناظرین، آتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم کے سرحانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت النبوت کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا، مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور سیدہ فاطمہ سے فرمایا، تمہیں پتہ ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، یہ ملک الموت ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ پھر حضرت اسرائیل فرمانے لگے، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ، پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ نبی کریم کے وصال شریف کے وقت حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروغہ مالک کو حکم دیا کہ مالک، میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ کو بجھا دو۔ اور جنت کی حوروں سے فرمایا کہ تم سب سجو سنورو، فرشتوں سے فرمایا تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صف بہ صف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کرو۔ نبی کریم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنا شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے نبی کریم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو آپ فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا۔ موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، تم اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ نبی کریم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا؟ پھر حضرت جبرائیل روئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کس دل سے آپ کی نزا کی حالت دے سکتا ہوں؟ آپ پھر حضور نے فرمایا، اے لوگوں، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ربی امتی۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سینے تک
पहुंच चुकी थी। नीचे के जिस्म की जान निकल चुकी थी, मगर उम्मत गुनाहगार का कलमा मुंह पर जारी था। हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ किया, रब्बुल आलमीन फरमाता है कि उस उम्मत की इस कदर मोहब्बत आपके दिल में किसने डाली? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने, कि अल्लाह ताला फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 1000 दर्जे आपसे ज़्यादा मेहरबान है। ए नबी, तुम अपनी उम्मत को मेरे सपुर्द करके मौत की तकलीफ़ को आसान कीजिए। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मेरा दिल ठंडा हुआ, और आपने फरमाया, अब मुझे भी ले जाओ। फिर बेहोशी तारी हुई और माथे पर मुश्क की खुशबू का पसीना जारी हुआ। नाज़रीन, ये रात का वक्त था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ा की हालत में है, हुजरा मुबारक में है। दुनिया की किल्लत सबब चराग में तेल नहीं है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उठकर हमसाया की औरतों के पास चराग बेचकर कहा, अल्लाह के वास्ते बूंद तेल की हमारे चराग में डाल दो। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में वफ़ात पा रहे हैं। हाथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान की तरफ था, ज़बान पर कलमा जारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन एक तरफ हो गई, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई और रूह मुबारक आसमान की तरफ परवास कर गई। नाज़रीन, एक बेहतरीन खुशबू हुजरा मुबारक में पैदा हुई। तबीयत ने जान लिया कि नबी करीम बुराक पर सवार हुए वापस ना आएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने मुल्कुल मौत की आवाज़ सुनी कि रूह मुबारक कब्ज़ करके चले थे, रोते जाते थे और वाह मोहम्मद कहते जाते थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा कि रूह मुबारक परवाज़ कर गई, नबी करीम के पास आकर चेहरा मुबारक को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, माथे पर पसीना था। हज़रत फ़ातिमा ने पुकारा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब का बुलावा मंजूर हो गया। रब का बुलावा मंजूर कर लिया, हमको छोड़कर अपने रब के वापस चले गए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको तलाश करते आएंगे तो हम कहेंगे, तुम किसकी तलाश करते हो? जिन्हें तुम देखते हो वो इस जहां से तशरीफ़ ले गए हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नतुल फरदौस में ठिकाना कर दिया। जब घर से रोने की आवाज़ बाहर आई, सहाबा इकराम ने सुनी तो घबरा कर बेताब होकर दहलीज़ मुबारक पर सर मारने लगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर सुनकर सहाबा कराम की अकलें जाती रही। हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गम से इंतकाल कर गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी दीवाना हो गए। दीवानों की तरह हुजरा मुबारक पर आए और अर्ज़ किया, मुझे ज़रा हजूर से मिला दो, एक नज़र मुझे हजूर से मिला दो। अहले बैत ने हजूर को, हज़रत उमर को हुजरे में बुलाया। हज़रत उमर ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से चादर सरकार को देखा और कहा, आज ऐसी गशी और बेहोशी हुई है कि आप होशियार नहीं होते तो क्या कोई वही उतरी है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी आंखों से देख लिया, मगर उनके दिल को यकीन नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं। नाज़रीन, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो रसूलुल्लाह के गुस्ल के मुतल्लक सवाल पैदा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम आदमियों की तरह बरहना गुस्ल दिया जाए या फिर कपड़े में मौजूद लोगों पर ख्वाब का गलबा हो गया। उस वक्त तमाम मौजूद लोगों पर ख्वाब का गलबा हो गया, जहाँ तक कि तमाम अपने अपने सीनों पर थोड़ियाँ रख कर आराम करने लगे। उसी वक्त उनके कानों में आवाज़ आई, रसूल खुदा को उनके पहरान में ही गुस्ल दो। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम ने वसीयत फरमाई कि मेरे गुस्ल का इंतज़ाम तुम ही करना, क्योंकि मेरे सतर पर जिसकी भी निगाह पड़ेगी वो नाबीना हो जाएगा। हज़रत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देते हुए आपके बदन मुबारक पर किसी किस्म का कोई मैल ना देखा। उसी वक्त हज़रत अली की ज़बान पर आया, या रसूल अल्लाह,
آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضور کی تدفین کے دن اس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ کو دیکھنے نہ پائے۔ اگر وہ اپنی ہتھیلی کو کھول دیے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تاریکی حضور کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ جب حضور کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی، السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم جب وفات پا گئے تو آپ کے مؤذن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نبی نہ ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے، میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے کسی کام کی نہیں رہی۔ آپ اسی وقت نبی نہ ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت رسول اللہ کو دفن کر رہے تھے تو ایک عربی آ کر حضور کی تربت پر لیٹ گیا اور کہتا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کے رسول ان کی بخشش طلب کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی کہ تم بخش دیے گئے ہو، تم بخش دیے گئے ہو۔ نبی کریم کی خبر وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہانے لگیں، ارض و سما سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہہ رہے تھے اور انہیں تھمتے تھے اور نہیں رکتے تھے۔ کئی صحابہ حیران اور سرگرداں ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا یارانہ نہ ہوا۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ عائشہ پہ داخل ہو گئے، جہاں رحمۃ للعالمین کی میت پاک پڑی تھی۔ سید اکبر نے چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھا کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر چادر ڈھک دی اور رو کر کہا، نبی کریم پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی زندگی بھی پاک تھی، موت بھی پاک ہے، واللہ آپ پر دو موتیں وارد نہیں ہوں گی۔ اللہ نے جو موت لکھ رکھی تھی آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا اور اب اس کے بعد موت ابد تک آپ کا دامن نہ چھو سکے گی۔ جب صدیق اکبر مسجد نبوی میں تشریف لائے، عمر فاروق غایت بے بسی سے نڈال کھڑے تھے اور بڑے جوش سے اعلان کر رہے تھے کہ منافقین کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، واللہ آپ نے وفات نہیں پائی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ کی طرح طلب کیے گئے ہیں جو 40 روز غائب رہ کر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت موسیٰ کی نسبت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ خدا کی قسم، محمد بھی انہی کی طرح دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے صدیق اکبر نے عمر فاروق کا کلام سنا تو فرمایا، عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ جب عمر فاروق اپنی وارفتگی میں بہہ چکے تھے تو صدیق اکبر نے نہایت دانش مندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی۔ جب حاضرین مسجد بھی عمر کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو شخص محمد کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص خدا کا پرستار ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں، اور یہ حقیقت خود قرآن پاک نے واضح کر دی ہے۔ وہ جس کا ترجمہ ہے، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، ان سے پہلے رسول گزر چکے، کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ جو شخص برگشتہ ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اللہ عن قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اس آیت پاک کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ عبداللہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ عمر فرماتے
फरमाते हैं कि अबू बकर से ये आयत सुनकर मेरे पाँव टूट गए और खड़े रहने की क़ुव्वत बाकी नहीं रही। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और मुझे यकीन हो गया कि मोहम्मद वाकई रहलत फरमा गए हैं। सैयदा फ़ातिमा गम से नडाल थीं और फरमा रही थी, प्यारे बाप ने दावत हक़ को कबूल किया और फ़िरदौस बरी में नज़ूल फरमाया। आह, वो कौन है जो जिब्राईल अमीन को इस हादसे गम की इत्तला कर दे। इलाही फ़ातिमा की रूह को नबी करीम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के पास पहुँचा दे। इलाही मुझे दीदार रसूल की मुसर्रत अता फरमा। इलाही मुझे इस मैयत के सवाब से बहरावर कर दे। इलाही मुझे रसूल अमीन की शफात से महरूम ना रखना। सैयदा आयशा सदीक़ा के दिलो जान पर गम की घटाएँ छा गई थीं और ज़बान इखलाक़ पैगम्बरी की तर्जमानी कर रही थी। हैफ वो नबी करीम ने जिस नमोल पर फ़कीरी को चुना, जिसने तूने नगरी को ठुकरा दिया और मस्कीनी को कबूल कर लिया। आप वो साहब खलक आज़ीम जो हमेशा आठवें पहरा नफ्स से जंग आजमा रहा, वो अल्लाह का पैगम्बर जिसने ममनुआत को कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा, आ रहमतल लिल आलमीन जिसका बाप फैज़ फ़कीरों और हाजितमंदों के लिए खिलाता रहा। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें उनकी सुन्नत पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।